الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بڑے اہم قانونی حوالے سے آپ سے مخاطب ہونے لگا ہوں۔ یہ ایک سول پٹیشن نمبر ہے 1182 آف 2018۔ سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن جو ہے وہ دائر ہوئی، جس کو سنا مسٹر جسٹس یحییٰ افریدی اور مسٹر جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب نے۔ یہ پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں فائل ہوئی، اور اس کی جو ججمنٹ ہے وہ سید حسن اظہر رضوی جسٹس جو ہے انہوں نے تحریر کروائی۔ اور یہ پٹیشن جو ہے وہ ایک ایسے فیصلے کے خلاف ہوئی جو کہ 3 عدالتوں نے، جو ٹرائل کورٹ تھی، پھر جو فرسٹ ایپلیٹ کورٹ جو تھی، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی جو عدالت ہے، پھر لاہور ہائی کورٹ، ان تینوں جو عدالتیں ہیں انہوں نے ایک جیسا فیصلہ جو ہے وہ اس میں دیا، اور جو پٹیشنر ہے جس نے پھر سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن فائل کی، اس کے خلاف فیصلہ آیا ان تینوں عدالتوں سے۔ تو جب وہ سپریم کورٹ میں اس نے پٹیشن فائل کی تو اس کے مختصر سے جو اس میں بیان ہوئی ہے بات، وہ میں عرض کرتا ہوں کہ پٹیشنر جو ہے وہ کینیڈا میں رہائش پذیر تھا، جو اس نے موقف اختیار کیا۔ تو اس کے والد کی فوتگی کے بعد، ڈیتھ کے جب ہوئی، تو اس کے بعد جب اس کی جائیداد جو ہے وہ بطور وراثت اس کا انتقال ہوا، تو وہ وراثت کا انتقال ہوا تو 1982 میں جو ہے وہ وراثت کا انتقال ہوتا ہے۔ تو 2009 میں جو ہے وہ یہ دعویٰ فائل کرتا ہے یہ پٹیشنر جو ہے۔ تو اس میں اس نے موقف یہ اختیار کیا کہ جو پٹیشنر ہے اس کی جو بہن ہے، جو پری ڈیسیزڈ سسٹر ہے، جو والد کے فوت ہونے سے پہلے فوت ہو چکی تھی، تو اس کے بیٹے کو جو ہے وہ وراثت میں حصہ نہیں مل سکتا۔ تو یہ تقریباً 27 سال سے بھی زائد عرصے کے گزرنے کے بعد اس پٹیشنر نے جو اس نے دعویٰ دائر کیا، تو اس میں جو سپریم کورٹ نے جس حوالے سے اس کو ڈسکس کیا وہ یہ کہ جو نیچے والی 3 عدالتیں تھیں، ٹرائل کورٹ، پہلی عدالت اپیل، پھر ہائی کورٹ، ان تینوں عدالتوں نے اس کو جو میعاد ہے، مدت ہے دعویٰ دائر ہونے کی، اس کی بنیاد پہ، لیمیٹیشن کی بنیاد پہ اس کو پہلے دعوے کو ڈسمس کیا۔ پھر اس کے خلاف جب اپیل ہوئی پہلی، اس وقت بھی ڈسمس، دعویٰ لیمیٹیشن کی بنیاد پہ ہو گیا کہ دعویٰ زائد المیعاد ہے، 27 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد جو ہے وہ دعویٰ دائر کیا گیا ہے۔ اور پھر ہائی کورٹ نے بھی اسی بات پہ اس کو ڈسمس کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب یہ پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل ہوئی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، تو ادھر بھی اس کو لیمیٹیشن کے حوالے سے ہی ڈسکس کیا گیا کہ 27 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد ایک انتقال جو ہے اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کی کوئی وجہ بھی نہیں بتائی جا رہی کہ اتنا عرصہ جو ہے گزرنے کے بعد
وہ کیوں دعویٰ جو ہے وہ دائر کیا گیا ہے اور اس انتقال کو چیلنج کیا گیا ہے، اس کی کوئی معقول وجہ جو ہے، کوئی ریزنیبل ایکسپلینیشن جو ہے وہ بھی بیان نہیں کی گئی۔ اور اس حوالے سے مزید سپریم کورٹ میں جو ہے اس ججمنٹ میں جو ڈسکس کیا گیا وہ یہ کہ دا لا آف لمیٹیشن از فاؤنڈیڈ آن دا پرنسپل، کہ جو لمیٹیشن کا قانون ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ اس اصول پر ہے کہ the law assists the vigilant, not those who sleep on their rights۔ کہ قانون تو ان کی مدد کرتا ہے جو اس کے ذریعے انصاف حاصل کرنے میں تیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑے جو ہے وہ چوکس اور ہو کر جو ہے ویجیلنٹ ہو کر اپنے حقوق کا دفاع کرتے ہیں۔ ناٹ دوز ہو سلیپ آن دیئر رائٹس، نہ کہ ان کا جو کہ اپنے حقوق کے حوالے سے سوئے رہتے ہیں، کوئی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ چیز جو ہے اس ججمنٹ میں بیان کی گئی ہے کہ جو انتقال جو ہے وہ 27 سال سے بھی زائد عرصہ گزرنے کے بعد اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر لمیٹیشن کا جو قانون ہے وہ حرکت میں آئے گا اور اس کے ذریعے اس کو دیکھا جائے گا۔ تو لہٰذا اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے بھی اس پٹیشن کو خارج کر دیا۔ بہت شکریہ۔